آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالات ایسے بن رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جلد سے مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ تم ایک عام انسان ہو کر اپنا وعدہ نبھاتے ہو، میں نبی ہو کر اپنا وعدہ توڑ دوں گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پچھلے لیکچر میں بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثربی مسلمانوں کے اصرار پر ان سے ملاقات کے لیے وادی عقبہ میں 12 ذی الحجہ کی رات کو تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو پہلے سے یہ بتا دیا تھا کہ یہ یثربی مجھے اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں۔ تو آتے ہی حضرت عباس نے پہلے بات کی کہ تم لوگوں نے اچھی طرح سوچ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا تو چاہتے ہو یہاں سے، لیکن پھر نبھا سکو گے؟ کہنے لگے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ دیکھو، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ایک بڑا اثر رسوخ ہے، اور اتنے عرصے سے آباد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالی کردار کے مالک، لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت شروع کی تو لوگوں کو یہ ہضم نہ ہوئی، اور اس قدر مخالفت کے دشمنی پر اتر آئے، اور دشمنی بھی اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو صدیوں سے ہمیں جانتے، وہ اگر اس دعوت پر اتنے بڑے دشمن بن سکتے ہیں تو یثربی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نئے ہوں گے، وہ کیسے آپ کو گوارا کریں گے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے۔ یہاں تو ہم خاندان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب وہاں سارے تو ہجرت کر کے نہیں چلے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ، وہاں لوگوں کی مخالفت، اور وہ سارے آپ کے لوگوں کے رشتہ دار ہیں، جب مزاحمت ہو اس وقت آپ لوگ ہمت ہار جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کر لیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔ یہ بے وفائی اگر کرنی ہے تو ابھی سے آپ مت لے کے جاؤ۔ تو اس وقت پھر ابو الہیثم ابن نیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور ان کے متعلق بعض ہسٹورینز نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ جو امارات والے ہیں، UAE والے، شیخ زائد بن سلطان النہیان ان کے نام آتا ہے، تو یہ اسی لڑی سے ہیں، ابو الہیثم ابن نیحان کی لڑی سے۔ بہرحال وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم بے وفا لوگ نہیں ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنے پاس بلا رہے ہیں اور لے جانا چاہتے ہیں تو دل و جان سے، عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ اور پھر عربوں کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا، الہدم مع الہدم، جس کا سادہ معنی یہ ہے کہ جینا مرنا ان کے ساتھ، اور صاف کہہ دیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن جائے گا، ہمارا اگر وہ خونی دشمن بھی ہوگا تو ہم اس کو گلے لگا لیں گے، اور ہمارا باپ بھی اگر ان کی مخالفت کرے گا تو ہم اس کو ہٹ لسٹ پر رکھ لیں گے، ہم تو وہ لوگ ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ کی تسلی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالات ایسے بن رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے گی، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا اس وقت تک میں مکہ میں ہی قیام پذیر رہوں گا، تم اپنا کام جاری رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند پوائنٹس اور دیے، اور فرمایا کہ پچھلے سال تم نے میرے ساتھ ان پوائنٹس پر وعدہ کیا تھا، مزید یہ کہ میں جب آؤں گا، یہ دعوت و تبلیغ ابھی تو تم کر ہی رہے ہو، میں جب آؤں گا تو اس وقت تم چھوڑ نہیں دو گے کہ اب نبی خود آ گئے تو اب وہ کریں، نہیں، تم بھی ساتھ کرو گے، اور جہاں مال خرچ کرنا پڑے گا تو مال بھی خرچ کرو گے۔ اسی طریقے سے بغیر کسی کی جو ہے نا رکاوٹ کے اور جھجھک کے اور مداحنت کے، آپ ہر طرح سے میرے ساتھ رہو گے اور دل و جان سے مجھے عزیز رکھو گے۔ یہ چند پوائنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے،
سب سے پہلے حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاتھ آگے بڑھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے کیا، انہوں نے بیعت کی. تو ون بائی ون یہ 75 افراد تھے، 73 جو ہے وہ مرد تھے، انہوں نے بیعت کی. اور اس کے بعد آخر میں 2 خواتین نصیبہ بنت کعب اور اسماء بنت عمر یہ اٹھیں اور انہوں نے بھی بیعت کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پیچھے کر لیا اور آپ نے فرمایا میں کسی بھی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا کرتا ہوں، بس زبان سے میرے ساتھ وعدہ کر لو کہ تم ان نکات کی پابندی کرو گی. یہ بیعت ہو گئی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے خاندانوں کی طرف سے بھی مجھے یقین دہانی کرواؤ. چنانچہ انہوں نے جو مختلف اپنے 16 قبائل سے تعلق رکھتے تھے ان کی طرف سے بھی کہ پورے قبائل آپ کا ساتھ دیں گے. اور پھر آخر میں دوبارہ ابو الحسن ابن نہان اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہم سے تو سارے وعدے لے لیے، آپ کی طرف سے بھی تو کوئی وعدہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی ہم نے جو وعدہ کیا الحدم الحدم، جینا مرنا آپ کے ساتھ ہم نبھائیں گے. اب ادھر ایسا نہ ہو کہ آپ جب ہجرت کر کے آ جائیں، مکہ والے مسلمان ہو جائیں، آپ کے ساتھ صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، پھر آپ کہیں کہ میرا آبائی وطن ہے اور خانہ کعبہ وہاں ہے، اور پھر آپ ہمیں چھوڑ کے واپس آ جائیں. تو آپ بھی تو ہمارے ساتھ وعدہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے بھی جواب میں وہی لفظ ارشاد فرما دی الحدم الحدم، کہ میں بھی یہی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ ہجرت کر کے آ گیا تو پھر مکہ فتح ہو جائے، مکہ والے مسلمان ہو جائیں، صلح کر لیں، کچھ بھی ہو، ہمیشہ کے لیے پھر میرا وطن وہی ہوگا، یثرب مدینہ ہی ہوگا. چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری میں، یہ آگے چل کے ہم بات کریں گے، تو اس وقت کچھ صحابہ کرام نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک عام انسان ہو کر اپنا وعدہ نبھاتے ہو، میں نبی ہو کر اپنا وعدہ توڑ دوں گا؟ میں نے بھی تو وعدہ کیا تھا نا کہ جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہی واپس جاؤں گا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ دیا اور اس کے بعد بیعت ختم ہو گئی. یہ لوگ روانہ ہو گئے. مکہ والوں کو پتہ چلا دوسرے دن کہ یثربیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور کوئی ضروری میٹنگ ہوئی ہے اور آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. وہ بھاگے دوڑے کہ کوئی پکڑنے میں آئے، لیکن بہرحال یہ زیادہ تر نکل چکے تھے اور اس طریقے سے یہ لوگ واپس چلے گئے. اب جب یہ واپس مدینہ منورہ چلے گئے، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ جس کو جب موقع ملے وہ یثرب جا سکتا ہے، سوائے 2 بندوں کے. ایک حضرت ابو بکر صدیق کہ وہ جب میں نکلوں گا تو مجھے کمپنی دیں گے، میرے ساتھ جائیں گے، اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میں خاص ذمہ داری دوں گا، وہ پوری کر کے آئیں گے، باقی سب جا سکتے ہیں جب جس کو موقع ملے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہجرت کی، اس پر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات